دھندا چل پڑا ہے کہ یونیورسٹیز میں یا پھر آؤٹ سائڈ پہ کہیں بھی بچے بچیاں جو ہیں وہ آپس میں تعلقات قائم کرتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے نازیبا یا ناجائز تعلقات قائم ہونے کے بعد جب وہ بہت سی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو یہ ہاسپٹلس کے اندر جاتے ہیں، اور پھر ہاسپٹل جو ہیں وہ ان کے ساتھ جس طرح ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے، جیسا کہ یہ عائشہ نامی لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، تو اس پورے معاملے کو آپ کس طرح جو ہے وہ ایلیبوریٹ کریں گی، وضاحت کے ساتھ بیان کریں گی کہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اچھے ہاسپٹلز یا اچھے کلینکس جو ہیں وہ تو ان کو کیٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر یہ سیکنڈ ریٹ وہ جو انلیگل ابارشنز کرنے والے کلینکس ہوتے ہیں وہاں جاتی ہیں، اور اتنا یہ ڈیسپریشن میں ہوتی ہیں کہ اپنی زندگی پہ کھیلنے کو یہ مطلب اس سے گریز نہیں کرتی، بیکاز ونس دے گیٹ پریگننٹ اور اس سے وہ جان نہیں چھڑا رہی. دیکھیں، ہمارے ملک میں اوور دا کاؤنٹر اب اتنی دوائیاں مل رہی ہیں کہ اگر 3-4 دن اوپر گئے ہیں اور پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے تو وہ تو اوور دا کاؤنٹر آپ آرام سے دوائیاں کھا کے، اور کتنے اسقاط حمل ہوتے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اللیگل ابارشنز جو کہ صرف گولی کھا کے چند دن اوپر ہوئی، اور جو بیچاری نائب ہیں ان کو پتہ نہیں چلا اور کافی ہفتے اوپر چلے گئے، تو وہ پھر ان کلینکس پہ جاتی ہیں کیونکہ وہ گولیاں شولیاں کھا چکی ہوتی ہیں، اور وہ تھوڑا بہت بلیڈنگ ہو کے وہ پھر بھی پریگننسی جو ہے وہ ابارٹ نہیں ہوتی، تو دین دے لینڈ انٹو. اب کئی بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا جو اداروں میں بچیاں کام کرتی ہیں جن کی کانسنٹ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کچھ تو مطلب جیسے آپ سمجھیں کہ 70% کو کچھ نہیں ہوتا تو اور بہادر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ لو جی ہم نے کرایا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. لیکن وہ جو 25-30% موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، وہ تو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مرتی ہیں جا کے پھر. تو یہ اس کے اوپر کوئی آواز نہیں ہے، کوئی NGO اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی، کوئی چیز باہر نکل کے نہیں آ رہی. یہ انڈر ہینڈ اتنا خوفناک اور اتنا زیادہ مکروہ یہ سلسلہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اب میں آپ کو ایک اور قصہ سناتی ہوں. ہمارا ایک ڈرائیور تھا. جی جی. اب وہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی حاملہ ہے، اور لیکن اس کی ساس نے الزام لگایا ہے کہ بچہ تو بڑا ہے، ٹھیک ہے، وقت سے زیادہ، اس کی جسٹیشنل ایج زیادہ ہے، ڈاکٹر نے بتائی ہے. تو میں تو جی اپنی بیٹی کو واپس لے آئی ہوں. اتنا بڑا الزام، میری بیٹی تو اتنی نقاب میں رہتی ہے اور پردہ کرتی ہے اور چھوٹی عمر کی ہے، اور یہ کیسا الزام لگا دیا، میں نے تو اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی غلط الزام لگائے جاتے ہیں. اس میں 2 کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب تاریخ رکھتے ہیں نا شادی کی، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کے پیریڈ ختم ہوتے ہیں تقریباً اس وقت وہ شادی کی ڈیٹ رکھ دیتے ہیں. ماں جو ہے وہ بتائے گی اپنے ہسبینڈ کو کہ جی یہ اس طرح کر کے اس کے پیریڈ آنے ہیں، تو یہ فارغ ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ذرا اس اسٹریس میں نہ رہے، تو ہم اس وقت اس کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے پیریڈ کی ڈیٹ ہے 1 اپریل، جی جی، اس کا ایگ ریلیز ہونا ہے 14 اپریل کو. ٹھیک ہو گیا. اب بلیڈنگ اس کی 7 ڈیز میں ختم ہو گئی. اب 1 کو پیریڈ شروع ہوئے، 6 یا 7 کو اس کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب انڈا ریلیز ہوا 14ویں دن اور وہ پریگننٹ ہو گئی. اب جو ڈاکٹرز ڈیٹ نکالتے ہیں وہ اس کی 1 ڈے آف پیریڈ سے نکالتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شیور ڈیٹ ہوتی ہے. ہمیں انڈا ریلیز ہونے کی ڈیٹ تو نہیں پتہ چل سکتی، وہ ایک شیور ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس کو پیریڈ اس تاریخ کو آئے تھے، اور ہم اس حساب سے وہ تھوڑے سے ویک زیادہ، 1 یا 2 ویک زیادہ ہوتے ہیں جو ایکچول اس کی پریگننسی کی ہوتی ہے. یہ ایک پوری دنیا میں اس طرح ڈیٹ نکالی جاتی ہے. جیسے کہ اب اگر اس کو 1 اپریل کو اس کو آئے نا، تو 1 مئی کو اگر اس کو نہیں آئے
جی جیسے مئی کی 4 تاریخ ہو گئی ہے, جی جی تو اس نے ٹیسٹ کیا تو پازیٹیو آ گیا. ٹھیک ہے, اب ایکچولی پریگننٹ تو وہ 14ویں دن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر نکال رہا ہے 1 اپریل سے, تو وہ 2 ویکس ایکسٹرا اس میں ایڈ ہو گئے. ایڈ ہو گئی. تو اس نے ڈاکٹر نے کہنا ہے کہ یہ 5 ویکس پریگننٹ ہے. 5 weeks. ٹھیک ہے, اوکے. تو وہ ساس کہے گی کہ 5 ویکس کیسے ہو گئے, 7 تاریخ کو تو شادی ہوئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور باقی رہ گئے 3 ہفتے, باقی اس مہینے کے 3 ہفتے رہ گئے نا. جی جی. اور چند دن اوپر ہو گئے تو چلو 3.5 ہفتے ہو گئے. تو یہ ڈاکٹر کیسے 5 ہفتے کا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس شریف بچی پہ غلط الزام لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ڈاکٹرز کو بھی یہ بتانا چاہیے جی جی. کہ ساس کو بلا کے یہ بات سمجھائے بالکل ٹھیک ہے کہ جی یہ بچہ ہے تو 3 ہفتے کا, لیکن کیونکہ ہمیں انڈا نکلنے کی ڈیٹ کا ہم شیور نہیں ہوتے, کبھی وہ لیٹ ہو جاتا ہے, کبھی پہلے نکل آتا ہے, تو ہم شیور ہونے کے لیے جسٹیشن لیٹ ہم لاسٹ LMPs کو کہتے ہیں, لاسٹ مینسٹرل پیریڈ کی ڈیٹ کو ہم نکالتے ہیں اور 40 ویکس کرتے ہیں. ہوتی ہے ایکچوئل پریگنینسی 38 ویک کی ہے, لیکن وہ 2 ویکس اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں اوولیشن, ایگ ریلیز ہونے کا. ٹھیک ہے, تو یہ کنفیوژن میں بہت سی بچیوں کے گھر برباد ہوئے, بہت سی بچیوں کے گھر برباد ہوئے. تو میں نے سوچا, میں نے ڈرائیور کی بات سن کے مجھے لگا کہ شاید وہ ڈاکٹر نے اس طرح کیلکولیٹ کیا ہے اور اس بچی کی ساس کو بتایا ہے کہ جی یہ اس طرح یہ 5 ویکس پریگننٹ ہے یا 6 ویکس پریگننٹ ہے. تو وہ سوچ رہی ہے کہ گھر میں تو ہمارے 3 ہفتوں سے یہ آئی ہوئی ہے, تو 6 ہفتے کی پریگننسی کیسے ہوگی. جی جی. ٹھیک ہے, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ تو 12 ہفتے کی پریگننسی تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے تو یقین مجھے بھی ہو گیا کہ یہ تو بات گڑبڑ ہے. اب میں نے اس کی ماں کو بلایا. ٹھیک ہے, ابھی ڈرائیور کو میں نے نہیں بلایا. ٹھیک ہے, میں نے اس کی ماں کو بلایا. میں نے کہا جی ذرا بچی کو میرے سامنے بٹھائیں, آپ دونوں بیٹھیں اور میں آپ سے ذرا بات کرنا چاہتی ہوں. وہ ماں جو ہے اس کو نہیں پتا تھا کچھ بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک, وہ بچی کو ہی پتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس ماں کے سامنے میں نے بچی کو کہا, میں نے کہا بیٹے مجھے بتاؤ کہ کون تھا. پہلے تو اس نے کوشش کی مجھے چکر دینے کی. میں نے کہا بیٹے چکر نہ دو, یہ بڑا کلیئر ہے, تو مجھے بتاؤ کہ کون تھا. تو وہ ماں تو اس کو کھانے والی نظروں سے دیکھے, ظاہر ہے اس کے لیے تو ایک نئی بات تھی. وہ تو پانی اس نے مانگا, بے ہوش ہونے لگی. تو میں نے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں, میں کسی کو نہیں بتاتی, لیکن آپ ذرا یہ پوچھیں تو صحیح ہم اس سے کہ کیا. اس نے بتایا کہ جی میرا ٹیچر جہاں میں اکیڈمی میں پڑھنے جاتی تھی اس کے آفس میں ٹیبل کے پیچھے they used to have, وہ کنڈی لگا لیتا تھا. اور کہتی ہے کہ پھر مجھے پیریڈ مس ہو گئے تو انہی دنوں میں میری شادی ہو گئی. اندر ہی معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. تو وہ لڑکا جو تھا وہ اس کی پسند کی شادی تھی. اس نے اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ میں نے اسی کو واپس لے کے آنا ہے, میں نے کسی اور سے شادی نہیں کرنی, مجھے نہیں فرق پڑتا وہ جو بھی ہے, یہ میرا ہی بچہ ہے, مجھے نہیں پتا. میں اس کو, یہ خوش قسمتی تھی میرے ڈرائیور کی کہ مطلب اس کو ایسا داماد مل گیا کہ اس کی. پھر وہ کیا ہوا کہ دے براٹ دا گرل ہوم, وہ گھر انہوں نے تو نکال دیا لیکن وہ لڑکا ملتا رہا آگے. ٹھیک ہے, پھر مجھے خبر ملی کہ جی وہ ڈرائیور نے کہا میڈم جی وہ بلڈ پریشر اتنا ودھ گیا کہ بچہ پیٹ ہی فوت ہو گیا اور وہ ابورٹ ہو گیا. آئی ایم شیور کہ اس کی ماں نے کوئی چیز کھلائی ہوگی اس کو کہ ابورٹ ہو جائے, لیکن وہ بات اندر ہی پھر ختم ہو گئی اور وہ بچی پھر اپنے گھر کو چلی گئی. لیکن یہ ہو رہا ہے بس ماشاءاللہ بہت. اور اکثر ایسے بھی واقعات آپ ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ وہ میں آن اسکرین بتا بھی نہیں سکتی. ہاں میں نے پھر اس کو ڈرائیور کو تو نہیں بتایا. وہ ماں میرے پیر پڑ گئی کہ اس نے مجھے بھی قتل کر دینا ہے اور اس کو بھی قتل کر دینا میرے ہسبینڈ نے. تو وہ بچی بھی کہے کہ میڈم مجھے مار دینا ہے اس نے, تو آپ نے نہیں بتایا. تو میں اس میں کیوں بتاتی بھی,
میں نے پھر وہ اس کو ڈرائیور پوچھنے لگا باجی بتائیں پھر آپ نے کیا دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں بس اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بچی خیال رکھیں اس کا. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں یا پھر اداروں میں یونیورسٹیز میں تو یہ بہت عام بات ہو گئی ہے. بہت عام بات. اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہونا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی عورت کی وہاں پہ پردہ رکھ لیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ماں کے نام سے سب کو پکارا جائے گا, باپ کے نام سے نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شرم رکھتے ہیں کہ انہوں نے ادھر بھی پردہ داری کی ہے عورت کی کہ یہ وہاں کھل کے سامنے نہ آئے کہ یہ کس کا بچہ ہے, ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا سب کو. بہت